السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ پیغام دیں صاحب امت کے نام پہ۔ حضرت پیغام تو الحمدللہ آپ کو پیغام روز رہتا ہے۔ اچھا، اور ماشاءاللہ بہت اچھی ترتیب آپ کی جو ہے طریقہ وہ صحیح اصلاح کا تو نہیں ہے جی، نہیں بہت بڑھیا ہے۔ چلو، لیکن ایسا ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کے تحت جو ہے وہ تو اللہ نے اور لگا دی ہو جی، سمجھ کیا کریں گے پھر کیا کریں گے؟ یہی بات ہے۔ اگر اس کو اصلاح کے انداز میں ہر عالم سوچے تو انشاءاللہ سارا عالم درست ہو سکتا ہے۔ اب وہ جس کے دل میں ماننے کا جذبہ ہے جی، جو دیوبندی بریلی کا جذبہ لے کے نہ بیٹھے، نہ بیٹھے تب بس یہ سوچے کہ مجھے تو حق ماننا ہے، کوئی بھی ہو بس۔ جی جی، اگر بات سمجھ میں آتی ہے غلط ماننا ہے، غلط اگر یہ مان لے کہ مجھے تو غلط ماننا ہے، کوئی بھی لکھے تو پھر اس کے سمجھ میں آئے گی۔ میں نے اپنے جاننے والے سے ملاقات کی کبھی تو کہا، وہ خود کہتے کہ ہماری رات بھر جو ہم لوگ تقریریں کرتے ہیں، جو صبح سوچتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں، خالی ہم اشرف علی اور گنگوہی کے اس میں رہ جاتے ہیں، جی ان کے چکر میں رہ جاتے ہیں پوری رات۔ نماز روزہ اور تمام اصلاح معاشرہ کی کوئی بات، والدین کی خدمات، فلاں رکعت، تعلیم کی کچھ نہیں۔ یہ موضوع آتا ہی نہیں، ایک آتا دوسرا اس کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ صحیح کہہ رہا، بالکل ایک دوسرے کی یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا، 100 سال ہو گئے، 100 سال جی 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 100 سال میں ایک دو وکیل نہیں ہیں، جی لاکھوں وکیل دیوبند کی طرف ہے، لاکھوں بریلی میں بھی ہیں۔ جی صحیح۔ رامپور کا وکیل الگ ہے، سوار کا وکیل الگ ہے، بلاسپور کا وکیل دیوبندیوں کا الگ ہے، کشنال کا وکیل دیوبندیوں کا الگ ہے، بریلی کا الگ ہے۔ مراد آباد میں آؤ تو دونوں کے وکیل، اندور میں آؤ تو دونوں کے وکیل، اجین میں آؤ تو دونوں کے وکیل۔ اور عوام بھی فخر کرتی ہے صاحب، اجین والے اپن اس کو بلا لیتے ہیں دیوبندی عالم کو، وہ ان کی وہ میاں کر دے گا، ایسی تیسی کر دے گا۔ پھر بریلی کو پتہ لے کہ یار اپن ایسا کرتے ہیں، اپن دھار کے اس مولوی کو بلاتے ہیں اپنے والے۔ کچھ تو علماء کے اندر سدھار آ رہا ہے اسے جو ہے۔ اچھا، جو تھوڑا سا اگر مولانا صاحب وغیرہ تھوڑا اچھی بات اگر بول دیے، تھوڑا سا زیادہ اشارہ ہی کرتے ہیں اور ان کو الگ کر لیتے ہیں، لوگ الگ کر دیتے ہیں اپنے جماعت سے۔ اب وہ عبید اللہ خان آزمی صاحب بھی جو ہے کھل کے میدان میں نہیں آ رہا ہے، کھل کے نہیں آتے، مجبور ہے اعلیٰ حضرت سے ڈر رہے ہیں، اعلیٰ سے بہت ڈرتے ہیں۔ ہاں بالکل ڈرتے ہیں۔ جب تک تھانوی صاحب کا ڈر نہیں نکلے گا نا، جب تک قوم کے اندر کوئی حضرت ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں، ان کی برائی ہمدردی میں کہہ رہا ہوں، یہ محمد اور احمد نام رکھنا بند کر دیے، رضا کو جوڑنا شروع کر دیے نام کے ساتھ۔ ایک زمانہ تو ہم لوگ کی پیدائش بہت اونچے درجے کی بات آپ نے واضح کری ہے، اور یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ ابھی چلا ہے سلسلہ 15 سال نہیں، یہ دھیرے 10 سال ہو رہا دھیرے، پہلے ان کے علماء رکھے، پہلے ان کے عالم رکھنا شروع کیا نام۔ بتا رہا ہوں 2 جگہ رضا لگتا تھا، 2 خاندانوں میں۔ جی، ایک تو یہ بریلی والے فاضل بریلی کے خاندان میں رضا لگتا تھا جی، اور ان پہ جمتا بھی تھا، چلو اس خاندان کے تو وہ لگائیں، وہ تو تخلص ان کا ہو گیا، ان پہ جمتا بھی تھا کہ ان کے خاندان کی پہچان تھی، جمال رضا، توصیف رضا، توقیر رضا، اچھا بھی لگتا تھا ادھر۔ اور ایک لگتا تھا پیلی بھیت والوں میں، جو مولانا حشمت علی صاحب کی اولاد تھی نا، جیسے مشاہد رضا اور ادریس رضا، معصوم رضا، تو ان پہ جمتا بھی تھا دونوں خاندانوں پہ۔ اب تو پورا ہندوستان لگانے لگا۔ ہم لوگ جب تھوڑا دانشور ہوئے، تھوڑا سا مطلب عقل آئی ہے بچپن میں، یہ سنتے تھے کہ اپنے ساتھ اپنے نام کے ساتھ احمد یا محمد لگانا برائے برکت، یہ ہر مسلمان کی فضیلت ہے جی۔ اور ان کے عالم کیا نہیں بتاتے، میں کیا بتاؤں۔ ارے یہ کوٹا میں ادریس رضا ہے، ساجی دیڑا کا میں ہے، یہ رامپور کا رہنے والا ہے، سوار کا، جی، میرا پور گاؤں کا رہنے والا ہے، باپ نے نام اس کا ادریس رکھا ہوا، محمد ادریس۔ جی جی، تو اس نے کیا کر دیا کہ یہ لوگ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اب انہوں نے رضا لگانا شروع کر دیا، اس پر فخر کر رہا ہے کہ میں تو ادریس رضا ہوں۔ ارے تیرے باپ نے تیرا نام کیا رکھا تھا وہ بتا، ابھی بھی ایک کارڈ میں آئی ڈی کارڈ میں دیکھا جائے تو ان کا نام لکھا ہوگا محمد ادریس یا ادریس حسین۔ ایک ہمارے ملنے والا تھا وہ علی گڑھ میں، اس نے مسلم حسین وہ اس کا نام تھا، میں نے کہا یہی نام رکھو جو حسین، امام حسین کا نام ہے، یہ بہت بڑھیا نام، وہ بھی صحیح ہے جی۔
علی رکھ لو ساتھ میں، علی بھی رکھتے ہیں لوگ. انہوں نے نام بدلوا لیے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا بات صحیح ہے رضا. اب آپ کوٹا میں جاؤ تو کم سے کم 500 رضا کے نام پہ مل جائیں گے، 500 لوگ. میں تو بستی سنت کبھی نگر کا ہوں، مولانا باقر حسین صاحب خاندان سے ہوں، مراد آباد امدادیہ کے محتم جو تھے. جامع امدادیہ کے جو محتم تھے. ہاں جی، مولانا باقر حسین صاحب بہت بڑے قابل آدمی تھے، قابل آدمی تھے. جی جی، انہی گھر سے میں ہوں، انہی کا پوتا لگتا ہوں میں. اچھا، بہت اچھی بات ہے. جی، بس ان کے صاحبزادے بھی وہاں ہیں، مولانا اسجد صاحب پی ایچ ڈی بھی ہیں، اچھی مدینے سے پڑھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، وہی ہے شیخ الحدیث وہاں. دیکھو امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کا قول ہے جی، دیوبند بریلی کے عالم اپنے اپنے عالموں کی غلطیوں کو تعویل کر کے صحیح بتانے میں لگے، اور اسلام وہیں تو ہے، اس کی تبلیغ نہیں ہو رہی. بس ہمارا عالم آپ تو کہہ رہے ہیں حضرت، میں دیکھتا ہوں ہمارے دیوبندی اپنے عالم کی اتنا قدر نہیں کرتے. ہاں، کہ کچھ بھی کہہ کے نکل جائے، عوام مان لینا، فوراً ان کی انگلی پکڑ لیتے ہیں. ہاں دیوبند اگر ذرا سے بھی لائن سے ہٹ کے بتائیں گے نا. اچھا، آج کل کوئی کسی اسٹیج سے جلدی اشرف علی صاحب کی کوئی تعریف کرتا ہے؟ نہیں، کوئی بیان ہی نہیں کرتا ان کے بارے میں، نام بھی نہیں لیتے، عام طور سے تو نام بھی نہیں لیتے ہیں صاحب. اور سنی اسٹیج پہ ہر آیت کا آخری جو تھانوی صاحب کوئی نہیں. اگر کوئی دیوبندی جلسے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ دے گا، جیسے بھوپال میں، جی جی جی، یا یہ جیسے دیوبندی جو گڑھ ہیں ان علاقوں میں کہہ دے گا، تو اسے آگے نہیں بڑھنے دیں گے مولوی کو. وہی تو نہیں ہو سکتا ہے وہ ایک بار بھی سننا برداشت نہیں کریں گے، وہیں کیوں ہو سکتا ہے کھڑے ہو جائیں اور کہیں آپ نے یہ رضی اللہ عنہ کیوں کہا. تھانوی صاحب تو دور کی بات ہے، اگر غریب ناز کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ دیں گے نا، جی جی، تو بھی لوگ بس نشان اٹھا دیں گے، اور ہو سکتا ہے برداشت نہ کریں. دیوبندیوں کی علماء کی اتنے قدر ہے، اگر آپ صحیح راستہ بتاؤ گے. تھانوی صاحب کو حضور کہہ دے یا قاسم صاحب کو حضور کہہ دے، جب بھی لوگ کہیں گے نہیں نہیں یہ حضور کیوں کہہ رہا ہو. اب جو حضور کے مقابلے میں سارے عالمین کے ہیں. نانوتوی صاحب کو پوری دنیا دیوبندیت میں آج تک کسی نے لفظ حضور سے یاد نہیں کیا ہے. کبھی انور رضی اللہ کہا، ہو سکتا ہے کسی نے کہا کبھی کبھار، لیکن زیادہ تر رحمت اللہ علیہ کہہ دیتے ہیں، بس اتنی ہی. ہو سکتا ہے کسی کتاب میں لکھا ہوگا ایسا، ہم تو ہو سکتا ہے، وہ ممکن ہے، لیکن ہم لوگ گزری نہیں. حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ العزیز عقیلی صاحب نے اعلیٰ حضرت لکھا ہے. اعلیٰ حضرت حاجی امداد، وہ تو لکھا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کہتے نہیں ہیں. وہ ان کی اپنی ہوگی رائے، وہ اپنی رائے بھی ہوگی، اس کے باوجود ان کے خلفاء نے نہیں کہتے، نہ ان بعد میں دیوبندی بھی نہیں کہتے، اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب بھی نہیں کہتے ہیں. اچھا، ہمارے بریلی علماء اچھے عالم ہیں، اگر چاہیں سدھار ہو سکتا ہے. بہت سی کمیاں، اس کمیوں کو خالی کمیوں اچھی بات نہیں جی. کوئی دیوبندی بھی ماننے سے صراط مستقیم میں جو خیال والی عبارت ہے نا، یہ نماز میں بیل گدے کا خیال جائے گا، جی یہ بہت خطرناک عبارت ہے صاحب. اچھا، لیکن کبھی کتابوں میں جب آپ کے پاس کتابیں ہوں گی، ہم لوگ کے سامنے کے گزری نہیں نا، مطالعہ اتنا تیز ہے. نہیں، اب یہ کیا تعویل کرتے تھے، عبدالاحد قریشی ہے نا سجان گڑھ والا جی، اور یہ حیات العلوم سے فارغ ہے، یہ فوار میں عبدالقدیر ہے رامپور کا. اس کی اگر ایسا لکھا ہے تو غلط ہے، اگر ایسا لکھا ہے تو کوئی دیوبندی آج کا دیوبندی نہیں مانے گا. ہاں بالکل، آپ جو بھلے اعلیٰ حضرت دیوبندی کے اعلیٰ حضرت بنے وہ عالم جو ہے علماء کرام ہمارے پرانے، لیکن اگر ان سے چوک ہوئی ہے تو ان سے چوک کہا جائے گا. بس یہ آپ ہو ایمان والے، ایسے ہونا چاہیے ایمان. یہ نہیں کہ لئیق رحمان جیسا مردود، نجدی مالیگاؤں کا مردود کہیں کا، اور شاہ رخ جیسا رامپور کا مردود کہیں کا. صحیح لکھا ہے بھائی، نبی تو تھے نہیں. ارے بھائی نبی تو تھے، خطا کے ممکن انسان سے خطا ہو سکتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ بیل گدا حقیر ہوتا ہے، اس کا خیال نماز میں آئے گا تو نکل جائے گا، اور نبی کا خیال نماز میں آئے گا تو جم جائے گا، وہ شرک ہو جائے گا. ارے بھائی ایسے کون ایسا سنا جاتا ہے، ایسا کہ ایسا غلطی ہوئی، چوک ہوئی ان سے، چوک ہوئی. اچھا یہ بتاؤ، آپ بھی جانتے ہو کہ نبی کا خیال لا کے کون سا بریلوی نماز پڑھتا ہے اسپیشل طریقے سے یا قصدن؟ کون لا کے؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا اس طرح سے. کوئی نہیں. اچھا، جب نبی کو دیکھا ہی نہیں تو پھر ایسے کون خیال لائے گا؟ اگر ہم مان بھی لے کے صاحب خیال لا کے پڑھتے ہو تو خیال لا کے تو جب پڑھیں گے جب نبی کو دیکھا ہوگا. جی جی، تو جب نبی کو دیکھیں نہیں تو اب یہ بات بھی رہی ہے، بات بھی اب تمہاری بالکل بیجا تعویل ہے کہ صاحب خیال لائیں گے تو شرک ہو جائے گا. جب دیکھا ہی نہیں تو لائیں گے کیسے خیال؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ.
اور قرآن میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جب بریلوی نیت باندھ رہا ہے تو یہی نیت باندھ رہا ہے 4 رکعت نماز فرض عصر کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کاوش ہے. کوئی بھی بریلوی یہ نہیں کہہ رہا کہ خاص واسطے اللہ کے اور رسول اللہ کے، ایسا کوئی بھی بریلوی نہیں کہتا ہے. جی کہنا چھوڑ رہا ہوں. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی قرأت سنی فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، تو پھر ان کا خیال کتنا زیادہ رہا ہوگا، نبی کی طرف دھیان کتنا زیادہ رہا ہوگا کہ نبی، ہمارے نبی کیسے قرأت پڑھ رہے ہیں، کتنی بہترین آواز ہے. تو اگر تمہارا اگر یہی بات ہے کہ نبی کا خیال لائیں گے جم جائے گا، شرک ہو جائے گا، تو پھر تمہارے حساب سے صحابہ کرام کی نماز کیا ہوئی تھی؟ کیا خیال ہے؟ ان کے سامنے تو ہم ہمیشہ نبی یاد آتے. ہاں نماز پڑھا رہے ہیں. ان کے یہی دماغ میں نہیں آ رہی، بلا وجہ تعلیم کرتے ہیں. ارے بھائی دیوبند کا فتویٰ آ گیا ہے کہ نبی کا خیال آ جائے گا نماز میں تو نماز ہو جائے گی. اب بات ختم ہو گئی، اب بات کو آگے کیوں بڑھا رہا ہوں؟ کہہ رہے وہ لانے کے اوپر لکھا ہے، آنے پر نہیں لکھا ہے. یہ باتیں جو کرتے ہیں نا، اس سے بات بڑھ جائے. ارے کہہ دو کہ ٹھیک ہے ہمارے عالم سے غلطی ہو گئی، ہم نہیں مانتے، بس اتنا کہہ دو کہ ہم نہیں مانتے سے بات ختم، تو بھی بات ختم ہو جائے. لیکن نہیں، وہ تو صحیح لکھا ہے، ایسا لکھا ہے. ارے یار کیوں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کیوں کر رہا ہے؟ ایسی وہ بریلوی کرتا ہے کہ فاضل بریلوی نے جو ان کی کتاب میں الملفوظ میں ان کے بیٹے نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کی طرف شباشی کرتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ ارے تم نہیں سمجھے، وہ شباشی کا مطلب اس سے پوچھیں کیا ہے. میں کیا ملاقات ہی مان لیا؟ چلو میاں بیوی سے ملنے والے وہ والا معنی نہیں مان رہے، مت مانو، ٹھیک ہے ہم نے مانا. لیکن ملاقات بھی اگر مان رہے ہو تو یہ تمام نبیوں کی بیویوں کو ملاقات کرتے کس نے دیکھ لیا جب صحابہ کرام نے نہیں دیکھا؟ اچھا حدیث وغیرہ میں کہیں ایسا ذکر بھی؟ ارے نہیں، وہ بالکل بیجا بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام نبی تو پوری دنیا میں ہیں. اب بیک وقت تمام نبیوں کی بیویوں کو جاتا ہوا ایسا کون سا ولی ہے، کون سا بزرگ ہے جو جاتا ہوا دیکھ رہا ہے جب صحابہ نے نہیں دیکھا، تابعین نے نہیں دیکھا ہے؟ تو یہ بریلوی کی کھوپڑی میں نہیں آتی. یہ کہتا نہیں ملاقات کے معنی میں. اچھا ہم کہتے ہیں چلو مان لیا، ملاقات ہی مان لیا. تو یہ جسمانی طور سے جاتا ہوا کس نے دیکھا؟ یہاں تو بات جسم کے اوپر دلالت کر رہی ہے، روح کے اوپر نہیں. روح کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. تو ایسا کون شخص ہے کہ جو اس قبر سے اس قبر میں جاتے ہوئے بیویوں کو دیکھ رہا ہے؟ خیال ہے صاحب، ہے کہ نہیں؟ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. آپ کی بات اتنا ہی. لیکن یہ بریلوی کی کھوپڑی میں نہیں آتی. وہ دیوبند والے کچھ تو کمزور رکھتے ہیں، ان کی کھوپڑی میں نہیں آتی ہے کہ یار یہ خیال والی عبارت بالکل بیجا ہے. چند دن اور آئے گی. ان کے جلوس ہی کرتے ہیں لوگ، منع نہیں کرتے، یہ نہیں سمجھاتے. جلوس نکالو طریقے سے. ارے صفحہ 27 میں الملفوظ میں جلد سوم میں یہ عبارت جو لکھی ہے بہت خطرناک ہے. اور ایک صفحہ 22 میں جلدوم میں ہے. حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ میں نے حکیم برکات احمد کی نماز جنازہ پڑھائی، اس نماز جنازہ میں اللہ کے رسول شریک تھے، یعنی اللہ کے رسول مقتدی تھے اور حضرت فاضل بریلوی امام تھے. صفحہ 22 سے لکھا ہوا ہے. اب یہ کہتے ہیں کیا حضرت ابوبکر صدیق نے نماز نہیں پڑھائی حضور کے زمانے میں؟ تو حضرت ابوبکر کا مرتبہ الگ ہے، کیا فاضل بریلوی حضرت ابوبکر کے مرتبے پر ہے؟ کبھی نہیں. تو خود ان کے مفتی شریف اللہ قمجدی لکھتے ہیں جو فاضل بریلوی کے شاگرد ہیں. صفحہ 36 فتاوی شارح بخاری میں لکھا ہے کہ الملفوظ میں احکام شریعت میں سینکڑوں غلطیاں مل چکی ہیں جو اہل علم سے چھپی نہیں ہے. یہ بھی لکھ رہے ہیں، یعنی اہل علم جانتے ہیں غلطیاں ہیں لیکن بتانے میں وہ ہمت نہیں کرتے. یا کون گلے میں ان کی ہمت نہیں ہے کہ اس سے بول دے کلام کر دیں. لیکن ہاں انہوں نے بتا دی. مفتی شریف الحق بڑے عالم تھے، شارح بخاری تھے، بخاری شریف شرح لکھی، اور انصاری برادری میں تھے. تو انصاری برادری کا ایک ہولڈ ہے پورے ہندوستان میں. جی آج پوری دنیا میں دیکھ لو گے تو انصاریوں میں ہی سب سے بڑا عالم ملے گا مسئلے مسائل میں. انصاریوں میں ہی سب سے بڑا محدث ملے گا. ارے سن 2000 میں لمسم لوگ ٹھیک رہتے، سارے شیخ الحدیث دیوبندی میں سب انصاری تھے. شاہی کے دارالعلوم کے اس وقت تو ہم لوگ دیکھیں سبھی انصاری ہی برادری کے اس وقت تھے. ارے بتاؤ، یہ بھی بات ہے، یعنی دیوبندیوں میں بھی انصاری اور بریلویوں میں بھی انصاری. ہاں نہیں دیوبندی بھی ہم تو نہیں دیکھا، ہم نے اپنی پڑھائی زمانے میں ہم لوگ بیٹھ کے کر رہے تھے. صحیح کہہ رہا. اور ندوے میں بھی ہو سکتا ہے انصاری ہوں گے، ندوے میں بھی. اور دیوبند میں کون سے محدث صاحب جو وہاں کے ندوے کے محدث صاحب جو بڑے معلوم شیخ الحدیث شاید نہ ہو، لیکن مولانا سید الرحمان صاحب کیا تھے؟ انصاری تھے. پھر ہم بتاؤ اب آپ شیخ الحدیث مئو والے حضرت الرحمان صاحب. اچھا وہ بھی انصاری محدث سے مطلب
काफी उन्होंने हदीस से काम किया। अब देखो अभी दुनिया में बरेलवियों में सबसे बड़े मुहद्दिस जो दुनिया में है, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं जी, वो अंसारियों में मुहद्दिस कबीर हजरत ज़ियाउल मुस्तफा साहब घोसी में आजमगढ़ में है। जी जी जी, यानी दुनिया में अभी उनसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं है बरेलवियों में। देवबंद वालों में तो खैर एक से एक है अभी उनमें भी, लेकिन अभी बरेलवी जमात में उनसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं है। और दुनिया में सबसे बड़े मुफ्ती भी अंसारियों में मुफ्ती शरीफुल्लाह कमजदी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, वो उनका इंतकाल हो गया। अभी और भी जो उनमें अंसारियों में मुफ्ती हैं, जैसे मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, वो भी अंसारी हैं जी। और ये मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब जमदा शाही में, ये भी काबिल आलिम है, बड़े आलिम है, ये भी अंसारी हैं। तो यानी अंसारियों में पूरा इल्म माना जाए तो अंसारियों में ही है, और अंसारियों से ही पठानों और सैयदों में आ रहा है। अंसारी ने करवट ले ली मेरी बात सुन के कि अतर हुसैन काजी की नहीं मानना, हमें तो अतर हुसैन काजी जो बता रहा है बात हक है कि कुरान हदीस को पहले मानना है, जो हक को मानना है, चाहे देवबंदी बरेलवी कहे। जिस दिन अंसारी ने पलटी गाली हक बताना शुरू कर दिया तो मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में ही दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। खाली अंसारी पलटी खा जाए मुबारकपुर अशरफिया का, बस एक अशरफिया का पलटी खा जाए। सच बात, ये मैं नहीं कह रहा कि देवबंदी बन जाए, मैं देवबंदी बनने का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पलटी इतनी खा जाओ कि इस्लाम बताने लग जाओ कि ये इस्लाम है, बस तो बस फिर समझ लो पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा जी। मगर वो अंसारी अगर डरते रहेंगे ना कि यार आला हजरत वाले अगर हम ऐसा करेंगे तो आला हजरत वाले चंदा नहीं लेंगे। अच्छा हजरत देखिए, आपकी तो उम्र 60 क्रॉस होगी ना? अल्हम्दुलिल्लाह 80 साल से कम है। सुभानअल्लाह। किससे? 80 से कम है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 80 से नीचे है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बचपन में आप देखे होंगे कि देवबंदी बरेलवी सबके बाजे बच्चे थे मुहर्रम वाले हैं। मुहर्रम का ताजिया बाजा हर गांव में जहालत ही बच्चा था। अरे हजरत थानवी साहब ने जब वो रहते थे ना कानपुर में जी, तो जुलूस को मना नहीं किया था, ये मुहर्रम के जुलूस को। हजरत ने कहा कि भाई ये इस्लाम की रस्सी से लटके हुए हैं, कम से कम अल्लाह रसूल का नाम तो लेते हैं आज के दिन में। कभी तो दुरुस्त हो जाएगा इनके अंदर। जी, ये बता कितनी ऊंची बात की है। और दूसरी बात, आज हजरत थानवी साहब के जामिल उलूम जो पटकापुर में उनके रहने का असर है कि उनमें अगर शिद्दत होती है थानवी साहब में, तो कानपुर के देवबंदी आलिम आज कानपुर में शरीक नहीं होते जुलूस में। जी जी जी। लेकिन कानपुर के देवबंदी आलिम दुनिया में पहले आलिम है, कानपुर के अंदर दुनिया के अंदर देवबंदी आलिम जो कानपुर में जुलूस में शरीक होते हैं। अच्छा। वरना पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी देवबंदी आलिम जुलूस में शरीक नहीं होते। लेकिन उसकी तरबियत नहीं देते हजरत। हमारे यहाँ मैं भी एक दिन गया था देखने। अच्छा कानपुर साले गुलिस्तान नहीं, यहाँ मैं बस हमारे करीब में जुलूस निकला इधर लोहरौली, जहाँ सूफी निजामुद्दीन का एक इदारा है। निजामुद्दीन साहब जी लोहरौली, लोहरौली में पढ़ाते थे वहाँ। लोहरौली उनके इदारा खोल के गए हैं अपने मरने से पहले। तो ये तरबियत नहीं देते कि लाओ ऐसा जुलूस निकाले कि गैर हमारा देखकर उस पर रश करे। अरे भाई जुलूस अगर निकालना है तो कम से कम कोई डिसिप्लिन तो हो। ये क्या लड़के उछक रहे हैं, कूद रहे हैं, मचक रहे हैं, डीजे बजा रहे हो, दिमाग खराब कर रहे हो। डीजे की तो इस्लाम में इजाजत ही नहीं है। अरे एक किनारे से लाइन बनाओ, दो आदमी तुम्हारी मदद कर रहा है, तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तो कम से कम उनको दिखाओ तो सही कि ये इस्लाम है। ये क्या तरीका तुम दिखा रहे हो? उछल उछल के कहीं आई लव मोहम्मद लिखवा रहे हो? क्या आई मोहम्मद लिखवाने से तुम मोमिन हो जाओगे? आई लव मोहम्मद लिखवाया तुम लोगों ने? है नबी की शान में नात पढ़े प्यारी आवाज में, जो रुक जाए सुनने वाला सुने। आई लव मोहम्मद लिखवाने की मैं कह रहा हूँ जरूरत क्या है यार, जब अल्लाह को मानते हैं और ये सब इसी में जानते हैं। जगह जगह किसी भी जगह दंगे हो जाएंगे, लोग मारे जाएंगे। सभी गैर मुस्लिम जानते हैं कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, क्या लिखवाने से पता चलेगा? कुछ नहीं। और तुम वो लफ्ज लिखवा रहे हो जो लफ्ज आम है दुनिया के अंदर, एक ऐसा लफ्ज है जिसको दूसरे लोग भी इस्तेमाल करते हैं। और अल्लाह ने कुरान में मना फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना, ऐ ईमान वालों रायना न कहो। रायना का गलत नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मना करवा दिया कि रायना न कहो। वो लोग खींच करके रायना कहते हैं गैर मुस्लिम। तो अल्लाह ने कहा उन्जुरना वस्माऊ, कहो उन्जुरना या रसूल अल्लाह। बेशक। तो अल्लाह ने लफ्ज बदलवा दिया। और अल्लाह की बारगाह में ये लफ्ज आई लव मोहम्मद मकबूल होता तो इस पर इतना फितना फसाद नहीं होता, दुनिया में नहीं होता। तो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है, इसलिए कि बगैर मशवरे के लिखा गया है। मशवरा करके कुछ काम करते तो उसमें बरकत होती। और क्या हमें कह रहा हूँ आई लव मोहम्मद लिखवाने से मोमिन हो जाएंगे?
کیا پولیس والوں نے کبھی ہندو بھائیوں نے کبھی آبجیکشن لیا جلوس کے اوپر یا اللہ کے رسول کے ماننے کے اوپر؟ کبھی نہیں. تم نماز پڑھ نہیں رہے، روزے رکھ نہیں رہے، سود بیاج لے رہے ہو. سود بیاج لینے والے کے بارے میں تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو سود بیاج لینے سے باز نہیں آتا اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. بے شک. اور نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا جسے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ جس نے کفر کیا، کفر تم کرو. سود بیاج لو اور لا الہ محمد لکھوا دو، کیا مومن ہو جاؤ گے؟ بھائی 5 فرض ہے، نماز نمبر 1 ہے فرض، اس کو چھوڑ رہے ہو سراسر. ڈسپلن دکھاؤ. تمہیں شاسن پرشاسن مدد کر رہا ہے تو یہ بتاؤ ایک جلسہ کرو، اس دن مختصر جلوس نکالو، جلوس نکالو اور 4 گھنٹے کی تقریر جلسہ کر کے سیرت رسول بتاؤ. اس میں غیر مسلم بھائیوں کو بھی بلواؤ کہ بھائی آپ بھی 5 منٹ بلوائیں. کلیکٹر صاحب ہوں، ڈی ایم صاحب ہوں، ایس پی صاحب ہوں، ہمارے حضرت یوگی آدتیہ ناتھ صاحب ہوں، ان کو بھی آپ دعوت دے دو. صاحب اتنا بڑا جلوس ہے، وہ بھی آ جائیں گے. 5 منٹ صاحب بول سکتے ہیں آپ. تو اس سے ایک اسلام کا پیغام جائے. ایک کتنا بڑا موقع مل رہا ہے، کتنا بڑا ٹائم مل رہا ہے آپ کو. ایک ڈسپلن دو، ایک اسلامی نظام بتاؤ کہ یہ ہے اسلام. تم تو بس ہائے اللہ میں رہتے ہو، ہوئے 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 کرنے سے. حضرت کیا نعرہ، بوٹا بوٹا پھول پھول، یا رسول، یا کیا ہے. ارے تو اظہری میاں کے نعرے لگ رہے ہیں، بستی بستی کریا کریا، اظہری میاں یعنی ربیع الاول کے جلوس میں تم اظہری میاں کے نعرے لگا رہے ہو. کیا طریقہ اپنا رکھا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ شاسن تمہاری مدد کر رہا ہے اور تم جو ہے کہ اس مدد کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. ارے یوگی آدتیہ ناتھ صاحب نے کبھی جلوس پہ پابندی نہیں لگائی، کبھی اذانوں پہ پابندی نہیں لگائی. تو تم جو آزادی ہمیں ملی ہے اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. یعنی جائز طریقے سے کام کرو، اسلام کا کرنا ہے اور جائز طریقے سے رہو. ہندو بھائیوں کی بہن بیٹیوں کو بری نظر سے مت دیکھو، ورنہ 2.5 لاکھ روپے جو انعام رکھا گیا وہ اسی لیے رکھا گیا کہ پہلے تم نے ان کی بہن بیٹیوں کو بھگایا، اس لیے آج مجبور ہو کے ہندو بھائی بہن بیٹیوں کو بھگا رہے ہیں. پہلے تو مسلمانوں نے بھگائی ہیں. اگر مسلمان عالم کنٹرول کر لیتے، جو ایک بھگا کے لائے تھے کہتے کہ اس کے ہاتھ پر توڑ ڈالو، تو آج یہ نوبت نہیں آتی. ہاں ان سے بات چیت کر دو. جی انشاءاللہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایسے ڈلوا دیں گے. ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ.